جلد جلد بچاواں۔ اچھا طلعت صاحب ویسے ایک سوال ہے تہاڈے کولوں ہے جڑی تسی کہندے ہو کہ قرآن پاک دی آیتاں نہ پڑھو میرے سامنے، منو حدیثاں نہ سناؤ، میرے نال عقلی تو فہمی گل کرو، ایدی کی دلیل ہے تہاڈے کول کہ عقل اور فہم؟ جلے سونے علم ہو گیا تسی میرے کو سوال ہی نہیں پوچھو گے۔ نہیں قرآن دی آیت پڑھ کے اس تے عقلی دلیل قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے مسلمان فرقے قرآن پڑھ کے فرقے بنا بیٹھے، جلے کوئی عقیدہ بنایا جاندہ ہے جس آیت نال اس وچ عقلی دلیل دینا ضروری ہے، جس تو تسی پیدل ہو، تسی کہہ رہے ہیں قرآن دی آیت ایسا عقیدہ بنا لیا، عقلی دلیل نہ ساڑھے کو منگو۔ قرآن تے سارے مسلمان مندے، جتنے فرقے سارے مندے، جڑا فرقہ کوئی عقیدہ بناندہ ہے دلیل ہونا ضروری ہے۔ قرآن دا مالک، دین اسلام دا مالک کہندا ہے اگر سچے ہو تو دلیل ہو، نہیں کہندا قرآن دی آیت لاؤ، دلیل لے کر آؤ۔ قرآن دی آیت کون انکار کردا اس تو، لیکن قرآن دی آیت پڑھ کر کوئی عقیدہ بناؤ گے تو اس تے عقلی دلیل ہونا ضروری ہے، جس سے تسی پیدل ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نہیں منو سمجھ نہیں آئی، تسی کی کہہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندا ہے کہ اگر سچے ہو تو عقلی دلیل لے کے آؤ؟ دلیل کنوں کہندے؟ دلیل جی نہیں کہندے نا، اتنا نہیں پتا کی مطلب ہوندہ ہے دلیل دا، تے میں سوڑنا کی میں پہلے عرض کر دیتا ہے تسی سارے عالم ہو، کیونکہ میں علم تو پیدل ہاں تے میرا معیار نہیں ہے سوڑے نہ گل کرنا، تسی سارے میرے تو وڈے عالم ہو، میں من جے گیا تے سوڑا عقیدہ سوڑا طریقہ سمجھا، پہلے میں سون سمجھاواں پھر اپنی گل کرا۔ سونا اپنا نہیں پتا کہ اسی کدھر جا رہے ہیں، کی پہ کرتے ہیں، کی نظام ہے۔ اکھی نوٹ کے ابے اور یہ دسے اسی شیعہ سن اسی شیعہ، ابے اور سنی سن اسی سنی ہیں، ابے اور وابی سن اسی وابی ہیں۔ میں معافی چاہنا سوڑا معیار بہت اگے بھی ٹورو نا، ایک چھڑ گئے ہو فرقہ، ایک فرقہ چھڑ گئے ہو، سارے ابے ری مرزائی سن، یہ بھی کہو نا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں انہوں شامل کرنا وچ جناب، جی شکریہ۔ علم حاصل کرنا اور عقل دے نال کسی تے ایمان لے کے آنا، اے زمین اور آسمان دا فرق ہے۔ مسلمان جڑا مسلمان دے گھر پیدا ہو جائے، اللہ دے نزدیک کوئی ہول بار نہیں، عقل دے نال مشاہدہ کر کے وہ مسلمان ہوئے، اللہ دے نزدیک او مسلمان ہے۔ جڑا تسی کہندے اسی مسلمانوں دے گھر پیدا ہے، اللہ دا بڑا سب احسان ہے، سوڑے نقصولو سہولت ہو گئی ہے، لیکن تسی کہو امی ابو دے مسلمان ہو کے اسی مسلمان ہاں، نہیں، عقل دے نال خود مشاہدہ کر کے غور و فکر کر کے مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہوں مسلمان کہندے۔ باقی سواڈی مرضی ہے، جس مرضی نہ رکھ لو، مسلمان سواڈی حکومت ہے، سواڈی بادشاہی۔ مطلب تسی یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک چ یہ حکم دے رہا ہے کہ جے سچے ہو تے قرآن نو نعوذ باللہ چھوڑ کے تے کوئی عقلی دلیلہ لے کے، اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے رہا ہے؟ میں پہلے سب تو پہلے ہی عرض کیتی سی کہ تسی بہت بڑے فہم والے ہو، میں ایہی گل کیتی، شرم نہیں آندی چھونی تے پانی پا کے ڈوب کے مار جاؤ، میں کیا قرآن نو چھوڑ کے، پر یہ چیزاں بھی شامل نہ کرو تے سواڈے کول ہے کی، سواڈے پہلے شاہی کوئی نہیں رہندی، ہر چیز وچ کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر کے اس دے معنی الٹے لے کے اگلے تے تھوپ کے تے پھر نال اعتراض اٹھا دیو۔ ماشاءاللہ میں عرض پہلے کر دیتی کہ تسی سارے بہت بڑے عالم ہو، یہی تے گل میں کیتی ہے کہ میں ہی کیا قرآن نو چھوڑ کر، ماشاءاللہ کتنے ماشاءاللہ ذہین بندے، کتنے فہم والے اور عقل والے بندے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا چلو اے تسی مان گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے اگر سچے ہو تو قرآن تو دلیل لے کے آؤ، اے گل ٹھیک ہے ہوں؟ اور قرآن تو ہی دلیل ہوندی ہے، قرآن وچوں ہی دلیل ہوندی ہے، جلے پھر تانوں قرآن پیش کرنے تے تسی یہ کیوں کہندے ہو؟ اور جاہل سن لو، جاہل قرآن دی آیت پڑھو گے، اس سے اگر کوئی عقیدہ بناؤ گے، اس عقیدے دی عقلی دلیل ہونی چاہیے، اکھی نوٹ کے نہیں عقیدہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کہندا ہے میں سن عقل دیتی ہے، تسی عقل دا استعمال کرو۔ قرآن تسی کہندے ہو نہیں آیتاں پڑھیو سن قرآن زبانی یاد ہے تے اسی بہت بڑے عالم ہاں، اسی قرآن دی آیتاں پڑھ دیتی ہے چار، قرآن دی آیت پڑھ کے اس نو عقل دے نال دلیل نال پیش کرو، اے اللہ دا نظام جس تو تسی فارغ ہو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ الٹے الفاظ لوگوں تے تھوپ کے وچ اعتراض اٹھائی ہو، جڑا سوڑا فطرت ہے
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਕੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਐਨ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ। जी जी मैं मौजूद हाँ। खलीफा वक्त साहब, इन आलमों से मुझे बचा लो, मेहरबानी हो सकती है आपको, मेरे ऊपर एहसान हो सकता है। मैं आप है ना वर्गा वा, मैं की बचाना है। फिर मुझे आपने आपसे भी बचा लो। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? मैं मुसलमान हूँ जी। ਕਿਹੜਾ MD ਸਰਕਾਰੀ? नहीं नो, कुरान का। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਦੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਨੇ? बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल साफ बात। जिस तरह आप ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर शरई नबी मानते हो कि वो उम्मती बनकर आएंगे, वो अपनी शरीयत नहीं लेकर ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ आएंगे। ਬਿल्ला ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा तुसी करते क्यों? एक दफा ए सन एक सुनो, एक दिन बराड़ लाओ किताब लैके कापी लैके ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਨਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਨਹੀਂ, ਈਸਾ ਨਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਬਾ ਆਣਗੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੋਬਾ ਸਰਕਾਰ। मैंने दसो ईसा अलैहिस्सलाम आनगे, शरीयत लेके आनगे या उन्हें कोई शरीयत नहीं होगी? कोई शरीयत नहीं होगी। ਬਸ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। मैं अगे अर्ज यही कीती है कि आपने ते ही मतलब कट के पुट्ठे और दुनिया ते थोप नहीं, दो, नहीं, साढ़े ये गल दुनिया असीं में भी ऐ ही मानने रह आ, गया, इस तो मलिक इलावा साहब। साढ़े ਅੱਛਾ कोई ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹਰ ਆ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਤੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਲਟੇ ਅਕੀਦੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਛੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਮੱਛੀ ਖਾਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਬਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਿਕਪਟ ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਿਕ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੋਕੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਅਮਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੋ ਕਮਕਲੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਆਲਮ ਕਿਆ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ਰਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਖੋਤੇ। और जायल के बच्चे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਓਏ ਯਾਰ ਓਏ ਨੀਡੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। तू मैं क्यों लाने हुए गालियां करदा ते क्यों ताड़ा लाला लगदा गालां करदा? ਨੋ ਜੈਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। करो यार, मैं ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਨੀਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਨ ਕਦੀ ਨੀਡੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਆਖਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲੀ ਪੇਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਹਿਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ।
دیکھیں بات یہ ہے، علمی بات کرو، آپ کے پاس ہے تو نہیں، ایک کوشش کرو. جو بندہ غیر شرعی کہہ رہا ہے، غیر شرعی کا مطلب تو پوچھ لو تھا، مطلب کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نئی شریعت نہ لائے، پرانی شریعت پر عمل کرے، اس کے پاس نئی شریعت نہ ہو، جیسے ہارون علیہ السلام تھے، وہ غیر شرعی نبی. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت استغفر تھی. اللہ، استغفر اللہ، توبہ اچھا توبہ. تسی استغفر اللہ وچ پالو، یعنی جو آپ الٹے مطلب نکالو وہ ٹھیک ہے، جو اپنی بات کا مطلب خود بتا رہا ہے وہ استغفر اللہ ہے. ماشاءاللہ کتنی اللہ عقلی صاحب بات ہم ہے. نے تو اس آپ لیے کو پہلے ہی بتا دیا، میں ہم کسی نبی کو معذرت نعوذ چاہتا باللہ ہے ہوں، میں نے غیر شرعی پہلے نہیں، معذرت کی تھی. غیر شرعی نہیں مجھے مانتے. آپ لوگوں کے علم کا اور فہم کا معیار یار پتہ بنی ہے. اسرائیل نو چک لو آپ کوئی بہت پچھتا. بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں میرے بھائی، اس لیے میں نے معذرت آپ سے چاہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤں گا، میرا معیار وہ نہیں ہے. آپ اچھا بہت چلیں، بڑے عالم. اچھا ہم بنی اسرائیل سے پوچھ لیتے ہیں. بنی اسرائیل صاحب کوئی نبی غیر شرعی ہو سکتا ہے؟ نہیں. مون اللہ صاحب کتنے جانا جی؟ یہ آپ کے لیے حجت ہے، یہ بات پہلے بتا دے. میں آپ نے خود ہی کہا ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کو اٹھا لے تو وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں. تسی انہوں تلے سٹنا ہے، گالاں بھی کڑنی ہو. نہیں طلعت صاحب میری بات سنیں نا، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کو اٹھا لے او بھائی تو بنی وہ اسرائیل کو میں نے وہ یہ کہا، بتا یہ دیا. بات اس سے پوچھ لو، میں نے یہ بات کی ہے. ہاں 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 جی، اسی لیے تو آپ نے کہا اس کو بلا لے. وہ نیچے آئے ہوئے تھے، میں نے کہا انہیں اوپر اٹھا لے، میں نے کہا اس سے پوچھ لے. ہاں تاکہ ہمارے درمیان وہ چلو فیصلہ میں کروا کوئی دیں. بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں ہوتا، نہیں انہوں ہوتا. نے کہہ دیا ابھی کہ غیر شرعی نبی نہیں ہوتا. اب مرزا صاحب کو آپ اپنا نے غیر حال شرعی دینا، نبی کہا ہے. تھوڑا حال کی کردہ ہوں میں. سن لو بنی اللہ اسرائیل صاحب صاحب یاریاں تے نہ مارو ہے، میں بزی ہون لگا. جی طلعت. اچھا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنت محمد، آپ ان کو سوری بنت عبداللہ، آپ ان کو اللہ کا سچا اور نبی ملک رسول صاحب مانتے کی ہیں؟ کہ بنتے لڑکی بنت ہوندا ہے عبداللہ بس کون وہ ہے؟ بنت ایک ہی ہوتا ہے، بیٹی بیٹا ایک ہی ہوتا ہے. اچھا وہ آپ انہیں اللہ کا اور سچا رسول نبی مانتے ہیں؟ نہیں طلعت. انہاں نوں منا لو جی، ہن ہے جی، انہوں نے کہہ دیا، ہن کی کرو گے؟ وہ بنتے اچھا ہے ہی نہیں مرزا نا، تو غلام گل احمد ٹھیک کر پہلی رہا گل نا. غلط ہے، پہلی والی گل انہوں نے وہ ٹھیک ہے، اے اور غلط مرزا ہے. غلام احمد قادیانی اے بنت دیکھو چراغ بی بی کو آپ ذلی یار فضیل ان گود کو مانتے سمجھاؤ بنی یار، اسرائیل؟ نہ کرو، نہ کر نہ نیٹو، کرو. نہ کر یار. نہ کہ کیوں کرو انہوں تو جواب دیتا تے میرا جواب بھی دے. نہیں وہ ادن دی گل نہ کرنا. نہیں تو کہ مطلب ادھا دی گل نہ کرو، زورے پاک تے تو ایک دم بڑھ کے بڑ کیتا ہے کہ نہ مندا. میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، انہوں نے انہوں سوال دی ہی ہن کہہ نا، مرضی ہے، کوئی انہیں تیرے زبردستی کو پوچھا بنانا تے ہے. تو کہہ تے تیرے ابے دا تیرے پیو دا دین ہے، اللہ خدا تعالیٰ کے مرزا کہتا ہے غلام دین احمد وچ جبر قادیانی نہیں ہے. بنت چراغ بیبیاں تو دین ذلی وچ فضیل جبر نبی نہیں ماننا ہے، ہے؟ جاہل کے بچے، نہیں جاہل کے بچے، نہیں. دین میں جبر ہاں نہیں ہے، بس. دی مرضی ہے، منے نہ منے. تو کون ہے؟ اچھا ملک چہل دے تو پتر تے اپنے کیا نا ملک اپنے مرتد ابو جی انہیں کا کہہ دین دیتا. بنا لے، میرے ابے دا اچھا دین ہے، میری اور ملکیت ہے. حضور پاک نے نہیں مانتا، ٹھیک ہے وہ دا اپنا دین ہے، لیکن انہیں بھی کہہ دیتا ہے کہ مرزا غلام جی لیکن قادیانی بنت چراغ بی بی نے میں نہیں مانتا. نہیں منے. اگر ایک گل غلط ہے، ایک ٹھیک ہے. ہن تسی کہو کہ ایک دی گل ٹھیک ہے غلط، نہیں وہ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے اپنا تے دوئی ٹھیک ہے. او جے بھائی دیکھو ٹھیک ہے تے وہ نہیں دوئی مانتا، ٹھیک ہے. وہ نہیں ٹھیک مانتا نہیں ہے تے یار، وہ نہیں دوئی مانتا تو ٹھیک دا نہیں. اپنا قیدا نا نہیں اسی ایک سرے تے نہیں مار گال سکتے. کر دیا. او بیوقوف آدمی، میں آپ سے بات نہیں کر او سکتا. جاہل بیوقوف، آدمی، او میں مرتد، جاہل ہوں، میں آپ او سے بات نہیں مرتد کر سکتا. وہ نہ منے تے اسی تے زور تے نہیں لا سکتے. دا اپنا قیدا، وہ اپنا قیدا منے. ساڈی لکم واری دینکم اپنا ولی دین. عقیدہ نہیں ہے، ساڈی لکم واری دین عقیدہ نہیں ہے. نہیں وہ اس واسطے کہ نہیں مرزا نہیں کیونکہ او میرے ابے اس دا دین واسطے ہے، او میں میرے پیو دسنا دا دین ہے. او تیرے پیو دا ملک دین ہے، طلعت نو تیری تسلیم ماؤ میر دا بھی دین میرے ہے، اللہ اور مرتد اللہ کہندا دے ہے. او رسول دا تیری دین ماؤ ہے. دا دین ہے جڑی مر گئی ہے. تیری چھوٹی تھی مانو دا دین ہے جنوں میں او چودیا ہے. تیری ماؤ دی اور قبراں چوں تیرے کاڑ مانو کے نوں میں کھدی وچ چودہ، موتراں اور جتوں تو تیرے نکلے. مانو دی میں تیری ماؤ دی پھدی وچ موتراں قبراں چوں کاڑ کے. یہ کیا طریقہ ہے یار؟ بیوقوف، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے؟ پہلے ہی ان کو سمجھا دینا. آپ کو پتہ ہے بات اس تک گالیوں تک پہنچنے والی ہے. وہ طلعت صاحب نے پہلے جاہل اور جاہل کا بچہ اور اس طرح کی باتیں، وہ دیکھیں نا طلعت صاحب کری جا رہے ہیں، ہم اگنور کری جا رہے ہیں. نہیں آپ ویڈیو اگنور نہیں کرتا. طلعت صاحب کو بھی بول دیں کہ یہ الفاظ استعمال نہ کریں. روکا ہے ان کو، سویب راجہ بھائی نے ان کو روکا ہے. میں اصل میں لنچ کر رہا تھا.
ہم کیسے ان کو روکیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی غیر شرعی ہے، ہم کیسے روکیں اس کا نہیں کیا ان عقیدہ کو ہے؟ بولیں کہ یہ جو جاہل اور دوسرے الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں. وہ اس کو نہیں، یہ بولیں گے تو وہ 2 بار اور بولتا ہے. میری بات سنیں وکاس، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی بات. پتہ ہے یہ مجھے. اگر تو پہلی دفعہ ہو رہی ہو نا پھر تو ہم کریں بھی، دیکھیں اچھے بھی لگتے ہیں. کاظمی صاحب میری بات سنیں، دیکھیں اب ہاں. اس نے وہ کس سے پوچھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اس کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس کو کوئی زور لگا سکتے ہیں کہ بھائی تم نے نہیں لیکن یہ جاہل کہنا، جاہل کا بچہ کہنا، یہ بالکل بالکل زیب دیکھیں، نہیں دیتا میرا ان مدعا کو. سنیں، میرا مدعا اپنا سنیں. طلعت صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا، اتنے دیکھیں سینئر بندے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا، انہوں نے حضور پاک کے لیے اس نے مرتد نے کیا الفاظ یوز کیے، اور ٹھیک ہے یہ بنی اسرائیل نہیں مانتا تو یار اس کا اپنا عقیدہ ہے نا، یہ گستاخی کوئی نہ کرے، یا باقی یہ نہ مانے تو نہ مانے. اس کو ہم زور تو نہیں لگاتے کہ بھائی نہ بھائی تو ماں نہیں مان، تو ماں نہیں مان، تو کیوں نہیں مانتا. نہیں وہ تو بات ثابت ہو گئی نا، سنیں نا، انہوں نے کہا ہے اب کہ سنیں ایک دیکھیں بندے کی سنیں دونوں باتیں ماننی ہیں ان تو پھر دونوں باتیں ماننی ہیں. دیکھیں نا، ان رسپونڈ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مرزا غلام احمد قادیانی بنتے جو ہے تو چراغ بی بی کو، اس نے کہا نہیں مانتے. اب اس کو تکلیف لگ گئی، حضور پاک کا اس نے پوچھا تو بڑے نعرے مار رہا تھا، وہ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا. تو جب میں نے غلام احمد قادیانی بنتے چراغ بی بی کا پوچھا تو اس نے کہا نہیں مانتا. ظاہری بات ہے نہیں مانتا، تو اب کوئی زور تو نہیں ہے کسی کا، تو بات برابر ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے مجھے گالیاں دینا سٹارٹ کی ہیں. نبی پاک کی ذات کے لیے بڑا خوش ہوا جب اس نے کہا کہ نہیں مانتا، اور جب مرزا غلام قادیانی کا کہا کہ نہیں مانتا تو اس نے گالیاں سٹارٹ کر دی. تو چلیں جی، وہ طلعت صاحب کو میں نے اتار دیا نیچے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلعت صاحب نے نا پھر وہ آگے گالیاں ہی چلنی تھی، کیونکہ اس کے بعد نہ آپ نے رکنا تھا نہ انہوں نے رکنا ہے. ایسے بلا وجہ نہ ساحل خان بھائی کہیں گے یار یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نہیں ماحول خراب دیکھیں کیا. میری بات سنیں نا کاظمی بڑی صاحب، اور اچھی سی یہاں پر محفل ہوتی دیکھو ہے بنی اسرائیل ساحل بھائی. میری بات سنو آپ، یار آپ نہیں مانتے تو ہم نے کبھی زور لگایا کسی کو بھی آپ کو نہیں بھائی آپ مانو ہی مانو. آپ کا اور مرزائیوں کا یہ فرق ہے کہ بھائی آپ نہیں مانتے ٹھیک ہے، آپ اسٹیٹ میں کہہ دیتے بھائی میں نہیں مانتا، بس نہیں مانتے تو نہیں مانتے. اصل میں اب بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. یہ جو طلعت ملک صاحب ہے نا، جس طرح سے ان کو ماننے کا حق ہے یہ نہیں مانتے. کیونکہ کئی دفعہ ہم نے ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جی جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا میں اس کو مانتا ہوں، جو رسول اللہ نے احادیث کے سلسلے میں بتایا میں اس کو نہیں مانتا. یہ میں نے کئی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں، اور سیم اصول کی بنیاد پر یہ مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے. تو پتہ نہیں طلعت ملک صاحب اپنا خود دیکھ لیں کہ وہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے. ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ مانتے کیا ہیں، سمجھ سے باہر ہے بھائی. نہیں دیکھیں کاظمی صاحب، یہ بنی اسرائیل ہے، میری سے بڑی اچھی اسلام دعا ہوتی ہے، اب دوسرے وہ بھگوان سے ہوتی ہے. نہیں یار یہ نہیں مانتے، ہمیں صرف ان سے یہ اختلاف تھا کہ بھائی آپ گستاخی نہ کریں، باقی آپ نہ مانے آپ اپنا جو فہم بیان کریں وہ آپ کا اپنا فہم ہے، ذاتی فہم ہے. اور یہ اسٹیٹ اوے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. اب یہ کیا کرتے ہیں، ان سے تو ہمارا اب کہتا ہے کہ ابھی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی تم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے اور مجھے کیوں ہمیں کیوں کہتے ہو. بھئی اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے آنے سے خاتمیت کی مور نہیں ٹوٹی، محمد کی چیز محمد کے پاس رہ گئی، میں ذلی بروزی طور پر وہی محمد ہوں. تو تم لوگوں سے اختلاف نہ ہو ہمیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر طلعت صاحب نا اس بات پہ غور کرتے نا تو طلعت صاحب یہ سوال پوچھتے ہی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی مرزا صاحب کو کیسے مان جائیں گے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے ذل بروز ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصل کو نہیں مان رہا وہ بروز کو تھوڑی مانے گا. یہ دیکھیں یہی تو چیز ہے. کوئی بات سمجھے، دیکھیں کاظمی صاحب، اب وہ جو اصل نہیں مان رہا، جو اصل نہیں مان رہا آپ وہ بروز کو تھوڑی مانے گا. دیکھیں آپ ایگزیکٹلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جب جو نہیں مانتا تو نہ مانے نا. یار کتنے لوگ نہیں مانتے، کوئی ہر ایک کو مناتا پھرے گا. جس نے ماننا ہے مانے. کوئی ہماری زور زبردستی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. ہماری کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ روز بیٹھ کے یہاں پر جو ہے وہ قرآن مجید کے آیات کو پیش کر کے اس کے مفہوم اپنی مرضی کے بتا رہے ہوتے ہیں. اصل میں طلعت صاحب چاہتے ہیں کہ جو بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے پوری دنیا وہ سمجھ لے، اور جو ان کو غلط لگتی ہے ساری دنیا کہے ہاں جی یہ بات غلط ہے. یہ دیکھو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ جب بھی آتے ہیں کاظمی صاحب، یہ جاہل کے بچوں اور تم لوگوں کو نہیں پتا اور تمہارے باپ کو نہیں پتا، یار ایسی باتیں کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے. ایک بندہ
جو خدا کے بندے جو قرآن کی آیت نہ پڑھ سکے اور وہ کہے مجھے سارا فہم ہے، مجھے ساری گرامر بھی آتی ہے لیکن صرف مجھے پڑھنا نہیں آتا، بھئی اس کو تکلیف ہی تب ہوئی ہے. آپ سوچیں، آپ میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی اس نے بات کی تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، تو بڑا نعرے لگائے اس نے. تو جب میں نے مرزا صاحب کی بات کی تو اس کو تکلیف ہو گئی. بالکل صحیح ہے. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو کیونکہ انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک یہ خود کرتے ہیں، اس لیے اس میں ان کو فرق نہیں پڑتا. مرزا صاحب کی نہ یہ کتابوں کی طرف، یہ تو مرزا صاحب کا اگر ڈیبیٹ کے دوران، ڈیڈو بھائی آپ کو بھی پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ جب ان کے مناظروں کے ساتھ ہمارے مناظرے ہوتے ہیں یا ڈسکشن بھی کہہ لے ہوتی ہے، گفتگو عام بھی چل رہی ہوتی ہے، جو ہی آپ مرزا غلام احمد صاحب کی کتاب کا صرف اتنا ہی نام لینا کہ جی روحانی خزائن جلد نمبر اتنا بھی بولیں، آپ کو نیچے اتار دیتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ بنی اسرائیل کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو تعلیم لکھی ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. یس تو اسی لیے یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور یہ بھاگتے ہیں. اب دیکھیں ڈیبیٹ، یار شاہ صاحب مجھے اس ٹائم اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ بھئی تم لوگ مانتے ہو مرزا صاحب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہو، بھائی ہم دلیل قسم دیتے ہیں، تم تو مانتے ہو نا، تمہیں سمجھانے کے لیے. یار یہ اچھا، شاہ یہ صاحب جو تو لاجک ہے نا، یہ جو ان کی خلیفہ ایک صاحب لاجک ہے نا، کے یہ ایک منٹ اپنی سے بھائی ایک منٹ رکیے گا. یہ جو ان کی ایک لاجک ہے نا، یہ بڑی گندی لاجک ہے. یار دیکھیں، یہ خود سوچیں کہ اگر یہی اصول لیا جائے، نیڈو بھائی ذرا سنیے گا، اگر یہی اصول تمہارا لیا جائے کہ اگر تم مرزا صاحب کو مانتے ہو تبھی تم وہ دلیل دے سکتے ہو ان کی کتاب کی، تو اس کا مطلب ہے جب مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب میں بائبل کا ذکر کرتے ہیں، تورات کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تورات اور انجیل کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہی تو بات ہے. اب ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے پھر مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ یا تو معاذ اللہ جو تھے، میں الفاظ یہ بس کہنے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یا تو پھر وہ یہودی تھے یا پھر وہ نصرانی تھے، اب دیکھیں کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں دلیلیں لکھی ہوئی ہیں. یہی چیز ہے نا. یہ بات نہیں ہوتی. کاظمی صاحب بنی اسرائیل میری بات بس آخری سن لیں پھر بنی اسرائیل آپ بولیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی الزامی جواب دیتے ہیں. الزامی جواب یہ ہے کہ بھئی جو اگر کرسچنوں کو آپ الزامی جواب دے رہے تو ان کی کسی کتاب سے دو. اب اولڈ ٹیسٹیمنٹ تو وہ زیادہ تر نہیں مانتے کیونکہ وہ یہودی اس میں انہوں نے یہودیوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے حوالے دینا. وعلیکم السلام. یار یہ ان کو کال پہ نہ لیں، یہ فاطمہ جو بھی اس طرح آئی ڈیز آئیں گی ان کو کال پہ نہ لیں. جی بات مکمل کریں پھر. اب دیکھیں آپ کی آج گفتگو میں چاہتا ہوں میں کرواؤں اپنا بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کی گفتگو اب سنیں میری بات نا اپنا کاظمی صاحب. دیکھیں میں آپ کو جی چیز سمجھاتا ہوں. یہ جو مرزا صاحب کا حوالہ ہے کہ بھئی میرے آنے سے خاتمیت محمدی پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ایک بات اور دوسری بات ذرا سمجھائیں. خاتمیت محمدی کی مہر نہیں ٹوٹی، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مہر جو ہے وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہیں. یا تو آخری نبی ان کو بھی مرزا صاحب کو بھی کنفرم پتا تھا کہ بھائی اس کے علاوہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ خود کہہ رہے خاتمیت محمدی کی مہر نہیں ٹوٹی، مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ بھی خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کنسیڈر کرتے تھے. یس، وہ تو انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے نا، وہ تو ان کی کتابوں سے لکھا ہوا. بھائی انہوں نے جب قرآن کی اس آیت کو لکھ کے، خاتم النبیین کی آیت کو لکھ کے اس کے اندر ترجمہ اس کا لکھا ہے نبیوں کے ختم کرنے والے، بات ختم ہو جاتی ہے اور دیکھیں جو لکھا ہے انہوں نے کہ آیت خاتم النبیین کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر وہ یہ نبوت لے کر آنا قیامت تک مصدور کر دیا گیا ہے. منقطع ہے، ہاں منقطع ہو گیا. اب یہ کیسے لو خیالات ہے کہ اپنے خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے خاتم النبیین کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے بالکل، اور نصوص قرآن کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ باتیں ان کو دیکھیں، یہ ان کو ہضم نہیں کر سکتے نا، ان کو جواب ان کے پاس نہیں ہوتے کیونکہ یہ خود بھی نہیں پڑھتے. یقین مانیں ان سے زیادہ تو ہمارے لوگ پڑھتے ہیں روحانی خزائن کو. اچھا چلیں جی. اب نا میں چاہتا ہوں کہ نا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی گفتگو کریں، جو ہے نا کافی علم رکھتے ہیں. اور نہیں جی، بنی اسرائیل کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے آپ؟ بس وہ کوئی ریزنز ہیں، کیونکہ اس نے 2-3 دن پہلے جو ہے تو وہ
तलत साहब की ब्रॉड पे बड़ी शातमियत की हज़ूर पाक की। तो फिर ये इधर क्यों बैठा हुआ है? मुझे क्या नीचे पता, चले जाइए। मेरी रिकॉर्डिंग पेश करें जी। यार बनी इसराइल आपको पता है जब आप नहीं, मैंने अगर ये बात नीडो भाई आप यार सही कह रहे देखिए हैं, मेरी बात सुने, तो जब तक इस बात की बरियत का ये सबूत ना पेश कर दें, तब तक हम जो है ना वो इनको मेरी बात सुने। ब्रॉड पे नहीं बिठा सकते। देखिए हाँ, देखिए काजी साहब, मैं 3 दिन पहले की आपको बात बताता हूँ, सबको पता है, ठीक है। इसने शातमियत की है, इसने हालांकि काफ़ी अरसा इसने बीच में कोई बात नहीं की, ठीक है। ये 3 दिन पहले इसने बड़ी शातमियत की और ये इसने कराई है, ये तलत मलक ने जानबूझ के। रिकॉर्डिंग में आपको सेंड करूँगा, इसने 3-4 बिठाए हुए थे, ठीक है। और एक नया 2 बंदे इन्होंने पता नहीं कहाँ से बुलाए, वो भी नहीं की पार्टी के हैं, वो तलत मलक ने बुलाए हैं, उन्होंने बड़ी शातमियत की है। और काज़मी साहब यकीन माने, मैं ये जो नियो लोग ये इनसे हो गए ना, इनसे मैं बात इसी वजह से मतलब कोई भी नहीं करता इस आसिफ वसी की, ये शातमियत करते हैं तो मैं बस चुप ही रहता हूँ कि बस छोड़ दो यार, किसी से कोई इस तरह की बात, क्योंकि मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज़ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इन चीज़ों को। वो कह रहा है जी सबूत दो और ये करो और वो करो। भाईजान बात भला क्या है, सिंपल सी बात है बनी इसराइल भाई, कि नीडो भाई पे हमें ट्रस्ट है। अगर नीडो ने ये कहा ना कि आपने शातमियत की है, तो हमारे लिए एक गवाही मौजूद है। और वो कहते हैं ना कि शक की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट हो जाता बंदा, तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो कि शक की बुनियाद के ऊपर भी मैं आपको इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए अगर मैं कहूँगा, तो उससे मुराद यही होगी कि मैं बेसिकली दोबारा से वो चीज़ रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। मैं उस चीज़ को यहाँ पर बैठ के रिपीट होने की मैं गवारा नहीं कर सकता। अगर मेरी अपनी ब्रॉडकास्ट होती तो मैं फिर भी कोई ना कोई रूल यहाँ पर चेंज कर देता, क्योंकि साहिल भाई ने मेरे पे ट्रस्ट करके इस ब्रॉड की जो है वो भाग दौड़ मेरे हाथ में दी है, तो मैं कभी भी जो हूँ वो मतलब उनकी गैर मौजूदगी में अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। मैं इसलिए आपसे ना माजरत करता हूँ। अगर आपने ये काम करना है, अपनी बरीयत आपने साबित करनी है, तो भाई सीधी बात है कि वो आप ब्रॉड लगाएं और नीडो भाई को अपनी ब्रॉड पर बुला के तो उनके साथ ये बात 1-on-1 करें। ये आपको सबूत भी वहाँ पे दे देंगे, हम भी सुन लेंगे। अगर आपका वहाँ से बरी होना साबित होता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता तो माजरत है यार। आइंदा के बाद फिर जब तक इस बात के ऊपर नखेड़ा नहीं निकल आएगा, मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, ना मेरे होते काज़मी साहब, मैं आपको यहाँ एक पर बात मैं मॉडरेटर हूँ, मैं आपको गुफ्तगू करने दूंगा। शादी काज़मी साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस बंदे से घटिया बंदा है ही कोई नहीं कि जो झूठी ये बात कहे कि भाई इसने शातमियत की और उसने ना की हुई हो। नहीं नीडो भाई, ये बात आपको करने की जरूरत नहीं है यार। आपको हम अरसा दराज से जानते हैं, हम कोई पहला दिन थोड़ी, आज थोड़ी वाकफ आपके साथ हमारी वाकफियत हुई है। और मैंने और दूसरी बात ये है कि मैंने इस बंदे को ये काम करते हुए खुद भी अपनी ज़िंदगी में देखा हुआ है, मेरे सामने किया हुआ है ये काम ना, मेरे सामने इस बंदे ने ये बात की हुई है, ये किया हुआ है। तो मैंने एक दफ़ा जब होते देख लिया, मैं कैसे मान लूँ कि ये दोबारा इसने नहीं किया होगा। और मैं आपको आज बता दूँ, ये वाहिद बंदा है बनी इसराइल जिसके साथ गुफ्तगू करते हुए एक दिन मेरा इतना पारा चढ़ा था कि मैंने एक दफ़ा गालियाँ दी हैं अगर किसी बंदे को ना ब्रॉडकास्ट के ऊपर, इसको मैंने दी हैं, क्योंकि इसने जो था ना वो अम्मा आयशा के बारे में इसने नाज़ेबा अल्फाज कहे थे। जब ये अपने तमाम गुफ्तगू से हार गया था ना, इसने एंड पे आके उस गुफ्तगू के अंदर ऐसी चीज़ दाखिल की कि जिससे इसका बेसिकली जो है ना वो ये कर सके। हाँ बिल्कुल। और काज़मी साहब, कैसर के साथ बात हो रही थी ना, कैसर की बात हो रही थी तलत के साथ, और इसने पता है नबी पाक को क्यों गालियाँ दी हैं, क्यों इसने शातमियत की है? गुलाम कादियानी की वजह से, गुलाम कादियानी की वजह से। तो जाहिर है ये उन्हीं की ब्रॉड पे बैठ के ये काम कर सकता है, कहीं और नहीं कर सकता ये काम। शाह जी, ये जो दादा है ना इनके गैंग का, मेरे सामने उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी गालियां उसने दी हैं। ये उसी गैंग के हैं, ये सारे एक ही बाग की मूली हैं, ये सारे शातम हैं, इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। ये इनको बीमारी है कि ये ना फौरी तौर पर ना ये तकलीफ पहुंचाने के लिए बेसिकली नहीं काम कर देते होते हैं। ना मानना उनका अपना अकीद है, ना मानना, नहीं मानते तो कोई किसी पे जोर नहीं लगा सकता। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लेकिन ये बात करना कि दूसरे को इस तरह करना,
کہ جان بوجھ کے اس کو اب یہ کیسر اذیت پہنچانے کے لیے ان کو پتہ ہے مسلمان کو بہت کیسر کی اذیت بات ہوتی ہے ہو یہ رہی بات ہاں سن کے نا، کیسر کی یہ بات ہو اذیت رہی تھی پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی بات کا سمجھ۔ کیسر کی بات ہو رہی تھی طلعت ملک کے ساتھ، اور مرزا قادیانی کے اوپر کوئی بات آئی ہے کیونکہ اس نے بھی کچھ باتیں کی ہیں ملک نے، تو پھر یہ پھر بولا ہے نا، تو پھر اس نے شاطمیت کی ہے مرزا قادیانی کی وجہ سے۔ یہ تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی وہی بات ہے نا یار کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جہاں پر ان کا ہو رہا ہونا، یہ وہ کہتے ہیں نا میں آپ کو کہ پوائنٹ دیتا مثال ہوں میں آپ کو گدھے پوائنٹ کو بھی باپ بنا لیتے ہیں۔ میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں کاظمی صاحب، آپ سمجھدار ہیں۔ یہ جو محمود اور بنی اسرائیل لوگ پارٹی ہیں، ان کے لیے سب سے آسان شکار مرزائی ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح بات ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزائی جب اس کو چھوڑتا ہے تو وہ ملد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے ان کو کرنا مطلب اپنے انڈر اور اپنے ساتھ ملانا بڑا ایزی ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ مرزائیوں کے ساتھ تھوڑا زیادہ قریب ہیں اور پھر بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ یہ ان کے ساتھ مطلب ان کو چھترول بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو جو ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے مرزائی تو اس کو چھترول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جس طرح نہیں، یہ ان میں ایک عادت میں نے دیکھی ہے، کئی دفعہ ان کا طلعت ملک صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا ہوا ہے، گالی گلوچ کا ہاں تبادلہ بالکل ہوا ہوا ہے، ہے۔ میں دیکھیں جو سچی بات ہے ہم تو وہ کرتے ہیں بھائی، ہم نے کسی اس میں نہیں وہی کرنا بات ہے کہ جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ شاطمیت پہ اتر آتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے، یہ تو میں نے اس کا تو ایکسپیرینس میں نے خود کیا، میں خود اس بات کا نہیں شاہد ہوں بلکہ اس بات کا وکٹم رہ چکا ہوں کہ جب ان کے پاس نا ایک وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے نا قرآن سے، تو پھر یہ جو ہے نا وہ اس طرف بھاگتے ہیں کہ اگلے بندے کو اشتعال دلا کے، اگلے بندے کو غصہ دلا کے تو اس کے منہ سے ایسی بات کچھ سن لے کہ جس کی بنا کے اوپر پھر یہ فردر اپنی کاروائی، اپنی شاطمیت اس کے اندر یہ گھس سکیں۔ تو یہ بات بالکل آپ میں نے خود دیکھا ایسا ہوتا ہے۔ آج آپ نے کاظمی صاحب وہ امتیاز بھائی کی اور اس کی میر سلیم کی دیکھی ہے ڈیبیٹ؟ یار نہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی ہے یار، وہ کدھر سے میں بھیجتا ہوں آپ کو، میں بلکہ وہ لنک بھیجتا ہوں امتیاز کی، اس کا اب مجھے یار لنک ضرور بھیجیے گا کیونکہ میں نے بھی سننی ہے، کل رات بہت لیٹ تھی یار، میں سن نہیں سکا۔ آخری 1.5 گھنٹہ وہ ڈائریکٹلی پرووک کرتا رہا امتیاز بھائی کو کہ یہ مجھے کچھ کہے تو میں بھاگوں، کیونکہ اس نے اس کو ایسا سنوکر لگایا ہوا تھا نا کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، بس وہ پھر کاظم نانوتوی صاحب کے حوالے اس نے ان کے حوالے دینے لگ گیا نا، جی مزے کی بات یہ ہے، اسے دلیل مانگتے تھے کہ ختم ہم تو ختم نبوت مانتے ہیں، وہ اس کے رد میں دلیل دیتا تھا قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت ہے۔ یہ ان کا حال ہے، اپنی کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ عبارت بھی ان کے خلاف جاتی ہے۔ چلیں جی، ہمارے پاس ایک بڑے منجے ہوئے مناظر احمدیت آ چکے ہیں اور اب ان کے ہوتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وداؤٹ فردر اڈو ہم نذیر اے صاحب سے گفتگو شروع کریں۔ تو جی نذیر اے صاحب۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ یہ جو آپ نے تعریف مسلمان کی لگائی ہوئی ہے، یہ اپنی طرف سے لگائی ہے یا حدیث میں سے لی ہے؟ سوری میں پیچھے گیا ہوا تھا، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی، ایک منٹ کے لیے رکیے گا، مجھے ایک میسج ہے، میں میسج پڑھ لوں پھر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، ایک منٹ ہو۔ مسلمان کی تعریف یہ صحیح نہیں ہے نذیر صاحب؟ نہیں، یہ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ اپنے الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں، اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، یا کہاں سے لی ہے یہ تعریف؟ اپنی عقل جی نذیر صاحب ایک منٹ جی نذیر صاحب میں پیچھے گیا تھا، مجھے آپ کی آواز جو ہے نا وہ سنائی نہیں دی، کیا آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا فرمایا آپ نے آ کے؟ مسلمان کی جو تعریف لکھی ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں یا کہاں سے لیے ہیں تعریف کے یہ الفاظ؟ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے نا صاف لکھا ہوا ہے، ہم نے لکھا ہے اس کے اوپر ہمارا دعویٰ یہ ہے، دعوے کے الفاظ میں جو لکھے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ دعویٰ کہاں سے لیا آپ نے؟ ایک منٹ ٹھہرے نا سر، ایک منٹ، پہلے مجھے دعویٰ پیش کر لینے دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں دلائل دعوے کے بعد میں آتے ہیں، دعویٰ پہلے سن لیں اور اس دعوے کے اوپر ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ دعویٰ ہمارا درست ہے، اور آپ کوشش کریں گے کہ یہ دعویٰ درست نہ ثابت ہو، ظاہر سی بات ہے، آپ تبھی آئے نا اوپر کہ یہ دعوے کو آپ صحیح نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے میں دعویٰ پیش کر دوں، اس کے بعد ہمارا دعویٰ یہ دعویٰ درست ہے؟
نہیں میں نے کہا یہ دعویٰ آپ نے کہاں سے کوٹ کیا ہے، کہاں سے لیا دعویٰ؟ پیش تو کر مجھے جی پہلے جی دعویٰ تو پیش کرنے ہیں جناب، جی آپ جی میرے سے دلیل مانگ رہے ہیں نا، پہلے ہاں دعویٰ جی پیش میں کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو۔ نمبر 3، اور نبوت کا مدعی نہ ہو۔ اور آخری نمبر 4، ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو۔ یہ ہمارے دعوے کے متعین الفاظ ہیں جو ہم نے لکھے ہیں، اس کے اندر 4 جز ہیں۔ اب آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے آپ کائنڈلی صرف اتنا مجھے پہلے کنفرم کر دیں کہ ہمارے دعوے کے جو 4 جزیات ہیں، اس 4 جزیات میں سے کون سے جز کو آپ غلط سمجھتے ہیں۔ پہلا جز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، تو اس میں آپ اور میں ایگری کر گئے کہ مسلمان ہونے کی شرط کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے درمیان میں قدر مشترک ہے تو اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے۔ جز نمبر 2، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو۔ کیا کوئی شخص ایسا جو قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھتا ہو، کسی دوسری طرف ہی نماز پڑھتا ہو، کیا وہ مسلمان کہلوانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے 2 جز پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ قبلے کی طرف اس کا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 2 جز میرے اور آپ کے ایگری ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ایگری کر لیا ہم نے اس پہ دونوں پہ۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جز ہے اور وہ نبوت کا مدعی نہ ہو۔ اس کے بارے میں کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یہ کہاں سے آپ نے یہ بات لی ہے، کہاں سے یہ دعویٰ لیا یہ نبوت کا ٹھیک ہے، مطلب؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سارے ٹھیک مسلمان ایک ہو نبی گیا۔ تو تیسرے ایک نبی کے آنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ تو سارے دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر یہ عقیدہ آپ نے یہ ٹھیک ہے، بالکل 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 بالکل۔ میں صرف اور صرف نا شروع میں صرف دعوے کے جزیات پہ ہاں یا نہ میں جواب لے رہا ہوں۔ آپ کا جواب آ گیا، آپ نے کہا کہ اس دعوے کے 2 حصے آپ درست سمجھتے ہیں اور تیسرا حصہ آپ کو اس پہ اعتراض ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے مطابق، مسلمانوں کے مطابق، ہمارے مطابق، میرے مطابق کر لیں، میرے مطابق جو مدعی نبوت ہو وہ شخص دائرہ اسلام میں سے خارج ہے، داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے میرے پہ اس کے اوپر آپ کا اور میرا اتفاق کی رائے نہیں ہے، آپ اس کے مخالف کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ قدر مشترک نہیں رہی، قدر مخالفت آ گئی۔ اچھا، آخری جز، ایک اور بات آخری ہوتی اور ہے۔ چوتھا جز، ہاں جی میں 1 منٹ میں پورا آپ کو موقع دوں گا۔ اور آخری جز جو ہے ہمارے دعوے کا وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مدعی نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں اس سے میں ایگری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے جو دعوے کے 4 جز ہیں اس میں سے 2 پر آپ ایگری کرتے ہیں اور 2 پر آپ ایگری نہیں کرتے۔ اچھا چلیں جی، اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو میرے دعوے کے 2 جزیات جس سے آپ ایگری نہیں کرتے اس سے آپ ایگری کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اب میں مائک میوٹ کر رہا ہوں، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے، آپ دونوں کے اوپر باری باری تیسرے جز پہ اور چوتھے جز کے اوپر اپنی گفتگو کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے، بنیادی وجہ کیا ہے جس وجہ کی بنیاد پر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ وہ اس لیے بھائی کہ آپ سب کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ نبی ہوں گے، تو اس وجہ سے تو یہ بات آپ نے ان پر بھی فتویٰ لگا دی ہے، نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان نہیں رہیں گے کیونکہ وہ نبی ہو کر آئیں گے، تو دائرہ اسلام سے آپ نے ان کو بھی خارج کر دیا۔ ایک اس میں بات جو ہے، دوسری یہ جو مسلمان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، آپ نے اس سے مختلف ایک قسم کی ہے، تو مجھے یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ مختلف کیوں کی ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو
انہوں نے جو تعریف مسلمان کی اس کو کیوں چھپاتے ہیں، اس کو کیوں نہیں لیتے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرا کنسرن ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کا اعتراض بیسیکلی جو آپ نے کیا ہے نذیر بھائی، وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ہمارا عقیدہ ہمیں بیان کیا، ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد پر آپ نے ہمارے دعوے کو غلط قرار دیا، ٹھیک ہے، لیکن شاید آپ نے ہمارے عقیدے کو ابھی صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے یہ بات کہی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں لکھی ہوئی جو آپ نے بیان کی۔ یہاں پر لکھا ہے مدعی نبوت۔ کیا مسلمانوں میں سے کوئی یہ بات مانتا ہے؟ اب یہ میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ کے مطابق جو غیر احمدی ہیں ان میں سے کوئی شخص یہ بات مانتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مدعی نبوت بنیں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ جی محترم، اصل بات یہ ہے کہ یہی جو میں نے آپ کویسچن رکھا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کریں، اور میں ابھی تھوڑا سا کام میں مصروف ہو رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ سنتا بھی رہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بس یہی ہے کہ آپ ذرا ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے یا ہوں گے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں۔ اور میں تھوڑا 5-10 مصروف ہو رہا ہوں۔ دیکھیں نذیر بھائی گفتگو ہو رہی ہے، پھر یاد کروا دوں، گفتگو ہو رہی ہے ہمارے اس متعین دعوے کے اوپر۔ جو اعتراض آپ نے اٹھایا ہے وہ اس دعوے کا جز ہی نہیں ہے، تو آپ کا اعتراض اس طرح سے باطل ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے تو وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کیونکہ آپ نے یہ عقیدہ میری طرف متصل کیا اور اس کی بنیاد پر کہا یہ دعویٰ غلط ہے، تو میں نے بیسیکلی آپ کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ بھائی جان ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے سے اس دعوے پر کوئی نقب نہیں لگتا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، تو وہ نبوت کے مدعی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ مدعی نہیں ہوں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے آ کے کہ سنو لوگو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ بھئی دعوے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، دیکھیں غور سے سنیں میرے الفاظ کیا ہیں۔ الفاظ ہیں کہ نبوت کا مدعی نہ ہو اور مدعی نبوت کو خارج الاسلام بھی جانتا ہو۔ ان دونوں کے اندر آپ کی یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھتی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کا اعتراض درست نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنا اعتراض درست کریں، آپ کا اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے اپنی طرف سے ہماری طرف متصل کر دیا۔ جی جی نذیر صاحب جواب دیجئے۔ نذیر صاحب نس گیا۔ نذیر صاحب آپ موجود ہیں محترم؟ دیکھیں یہ ہے وہ حالت جس کے بارے میں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ منہ کھول کے دعویٰ کر دیتے ہیں لیکن جب دلیل مانگی جائے تو گھس جاتے ہیں وہیں پر جہاں سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا میری گزارش یہ ہے نذیر صاحب، جو آپ نے اعتراض کیا جس کے اوپر آپ نے اتنی بڑی تہمت لگائی میرے اوپر اور تمام ان مسلمانوں کے اوپر جن کی وجہ سے آپ نے تہمت یہ آپ نے میرے پہ لگائی کہ جی یہ آپ کا دعویٰ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ اس دعوے کو صحیح مان کے حضرت عیسیٰ کو بھی خارج الاسلام کر دیا۔ بھائی ہم نے ایسا بالکل نہیں کہا، جی میں آپ میرے دعوے کو کہہ دیا تھا، میں نے سوال رکھ دیا تھا۔ چلیں ساری باتیں چھوڑیں، یہ صرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے نا مسلمان کی،
वो हदीस इधर लगाएं और उसका और ये आपने जो लिखी है ज़रा इसका तकाबली जायज़ा लें। बस यही है, जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा काम में मसरूफ़ हो रहा हूँ। मैं दिलाता हूँ भाईजान। एक सेकंड नीरू भाई, नहीं नीरू भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता, नाच गया नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो जी वो चले ही गए हैं। देखिए बात ये है कि आप जो हमें इशारा कर रहे हैं, अगर आप नज़ीर भाई सुन रहे हैं बात को तो गौर से सुनिएगा। जब आप किसी दलील का या जिस बेस के ऊपर आप कोई चीज़ पेश करते हैं तो वो हदीस पेश करना, उसको लाना, उसका हदीस का नंबर बताना, उस हदीस को हम डिस्प्ले आपके लिए ज़रूर कर देंगे, आप हमें नंबर बताएंगे, लेकिन उसको पेश आपने करना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी दलील का हिस्सा है। हमारे दावे की दलील के अंदर हमने तो वो आपको अभी तक पेश नहीं की। अगर मैं आपको वो पेश करता और अब फिर आप एतराज़ उठाते तो बात और होती, लेकिन आपने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर ये इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये जो दावा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ये लाजिम आता है कि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन पे हमारी जो है ना वो जाने कुर्बान अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उनके ऊपर इस दावे की वजह से खारिजुल इस्लाम होना लाजिम आता है। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकले कुफ्र ना बाशिद। मैंने उस एतराज़ का जवाब आपको यूँ दिया कि भाई किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में दोबारा नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत तो वो आके दावा करेंगे या वो मुद्दई नबूवत बनेंगे। हमारा अकीदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल के बारे में ये है जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो वक्त करीब है। खुदा की कसम खाई रसूलुल्लाह ने और कहा कि तुम्हारे में इब्ने मरियम नाजिल होंगे हाकम बनकर, और वह सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया को मौकूफ़ कर देंगे, और माल की इतनी रेल पेल होगी कि कोई लेने वाला ना होगा। ये है हमारा दावा उनके बारे में। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी हदीस में अगर ये कहीं पर लिखा हो कि जब हज़रत ईसा नाजिल होंगे तो वो दावा करेंगे, आप वो पेश कर दें, मैं अपनी शिकस्त का यहीं पर ऐलान कर दूंगा कि मैं हार गया, मेरा ये दावा दुरुस्त नहीं। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं है कुर्रा अर्द पर, और रसूलुल्लाह ने ऐसा फरमाया ही नहीं है कि जब ईसा इब्ने मरियम इस दुनिया में नाजिल होंगे तो वो मुद्दई नबूवत होंगे, वो दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ, इस चीज़ का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। ऐसी कोई बात है ही नहीं। उनका आना इस दुनिया में नज़ूल होना है हकम और अदल के तौर पर, और उनके काम क्या है, उन्होंने क्या काम करने हैं? उन्होंने आना है, उन्होंने सलीब तोड़नी है, खंजीर को कत्ल करना है और जिजिया मौकूफ़ कर देना है। ये तीन उन्होंने काम करने हैं जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी इसको शरीयत मुहम्मदिया के अंदर शामिल कर दिया है। तो उन्होंने जो भी काम करने आके ऑलरेडी उसकी इतला हमें दी जा चुकी है और तमाम मुसलमानों को वही अकीदा जो रसूलुल्लाह ने बयान कर दी। तो ये है जी हमारी गुफ्तगू, और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि नज़ीर साहब जो हैं वो जा चुके हैं और इस दावे को बेसिकली वो गलत साबित करने से कासिर रहे हैं। जी यहाँ तक बात, अगर कोई सवाल है तो पूछें, फिर रहील साहब आए, रहील साहब से गुफ्तगू करेंगे। कोई है सवाल किसी दोस्त का तो वो पूछ लें, कोई ऐड करना चाहें तो चीज़ प्लीज़। जबरदस्त शिकस्त फाश थी आपने, नजदीक साहब भाग के। लो कोई काम मैदान किसी ही को पड़ छोड़ जाए तो आपकी हुस्न ज़नी ये है कि अगर कोई बंदा कहे कि मैं काम पे जा रहा हूँ तो वो भाग गया। जब आपके लोग जाते हैं तो अहमदी भी ये कहते हैं कि भाग गया। ये तुम्हारा बिल्कुल इस्लाम वो है? यही कहते हैं। शाह साहब जबरदस्त वाह भी शिकस्त वाह। फाश थी आपने। शिकस्त बिल्कुल, फास बिल्कुल। 132 साल से शिकस्त फास आपको हो रही है कि अहमदियों की हो रही है। और ये जो तारीफ लिखी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को मुसलमान करते थे तो ये पढ़ाते थे जो तुम लोगों ने ये लिखा है। ये एक सिर्फ सेकंड के इसलिए लिए लिखा तमाम है दोस्त मौका दें, और तमाम दोस्त इसलिए मौका दें। और सिर्फ इसलिए लिखा है कि जब अहमदियों से आपकी डिस्कशनें हुई हैं और उसके बाद आपको जब जवाबात नहीं आए तो आपने नई तारीफ लिखनी शुरू कर दी है।
जो ये जो लोग बैठे हुए हैं इनकी बात छोड़ें, वो राहिल लोग भाई, जो सुन रहे हैं, बात सुन ले, पूरी बात सुन ले प्लीज, पूरी बात। राहिल भाई एक मिनट, राहिल भाई, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, इसको आप लो, ये बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। तो ये देखो, ये इसका तरीका देखो। सारी बात सुनूंगा मोहतरम, आपकी सारी बात सुनूंगा राहिल भाई, आपकी नो, सारी आपने बात काट सुनूंगा। दी है, सुननी क्या, मैं जाऊंगा कहेंगे सर, भाग एक गया सेकंड भाग सर, गया आप भाग ठहरे गया। तो सही ना सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो राहिल जी साहब, आप जी हमारे जी लिए जी काबिल जी सर, जी सर। हमारे मेहमान बन के आए हैं, ठीक है, और नज़ीर साहब चले गए हैं, आप उनको छोड़ दें। पहली बात तो मैं नहीं, आपको ये सिर्फ कहना इतना कि जब एक इतना आदमी कह पूछना रहा चाह है कि मुझे सर, काम बात है, तो मैं सुन- जा रहा हूँ, तो सर, ये बात आपकी तो सुन- ये आपकी सर, हुस्न बात नहीं तो सुन है लें। भाई, आप गलत बात को रोक ही नहीं रहे, वो कह रहे चले चले सर, बात सुन लें, बात सुन लें, बात सुन लें। ये देखें, सर, बात सुन जबरदस्त। लीजिए। सर, जब बात तो जवाब सुन नहीं लें। आया तो सर, बात जबरदस्त तो शिकस्त, जबरदस्त शिकस्त। जबरदस्त शिकस्त सर, शलवार बात भाई तो उसको सुनिए, बंदे तो क्यों भाई नहीं, आप और भाई उस बंदे नीरव को, भाई, आप म्यूट भाई करें। उस बंदे को क्यों नहीं रोक रहे जो कह रहा है भाग गया जबरदस्त भाग गया, उस शिकस्त बंदे को क्यों नहीं रोक रहे आप? नीरव भाई आप म्यूट कर लें, नीरव भाई आप म्यूट कर लें, भाई पे थोड़ा सा तमाम भाई पे थोड़ा सा एतमाद करें, म्यूट कर लें। अच्छा राहिल भाई, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ जी, कि जी। क्या आपके पास वक्त है गुफ्तगू करने का? आपको तो नहीं, कोई काम मैं याद सिर्फ नहीं आएगा। आपने जो बात की है वो मैंने सुन ली है, मैं उसका जवाब देने आया हूँ। आपने मानना थोड़ा है, मानते वो लोग हैं जो तकवा के मेयार पे है, और जो सुन रहे हैं वो लोग मानते हैं बाद में जब तहकीक करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है कि जब हज़रत ईसा आएंगे तो वो नबूवत का दावा करेंगे, ये आप अब कह रहे हैं। ये कोई 50 साल पहले ये बात नहीं कहते थे, ये अब ये अहमदियों से बहसें हुई हैं तो आपने ये बात की है। और दूसरी बात ये कि है जो आपने ये लिखा हुआ है ये कि जनाब साहब इस तरह ये तारीफ़ है मुसलमान की, तो ये क्या मुझे इस बात का जवाब दे दें कि क्या ये तारीफ़ बिल्कुल सही है? क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को मुसलमान करते थे तो ये उनसे कहलवाते थे जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है? और दूसरी बात, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता भी था कि नबूवत के दावे हो रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो दायरा इस्लाम से खारिज होगा, जो जी कलमा पढ़ने के बाद भी किसी को माने या ना माने? और अगर खुदा के नज़दीक जो बंदा सच्चा है वो आपको कैसे पता लग गया कि वो गलत है? और आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब साहब ये किस हदीस में है कि जी वो जो उम्मती नबी होंगे और नबूवत का दावा नहीं करेंगे? ये कोई हदीस मुझे दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी बात मुकम्मल होगी प्यारे भाई? जी सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है उस्ताद साहब। एक ना रवायत है 48-44 बुखारी की 4844। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ जी ठीक होगा ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। चलो रब रख। जी ठीक है उस्ताद साहब। भाई ये आयत तो हो गई है कि नहीं? मैं ना उस्ताद मोहतरम से के सामने ना मेरा थोड़ा सा ना मसला ये है कि मैं बोल नहीं सकता, डर लगता है। ये सूरत मुनाफिकून की आयत नंबर 6 है जी, वो हो गई है सारी ना, वो सूरह मुनाफिकून वगैरह की सारी वो हो गई। ठीक ठीक है, मैं बाद में आया था ना, मैंने इसलिए मैं खामोश ही रहा हूँ, वो ना हो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अज मैं बोलिया तो है गलत मलती झाके की वजह तो गुजारा कर लवे हो। कोई गल नहीं, अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता बोलना आंदा यार, केड़ा बचपन केड़ा सीख के आंदा है सीख। बाकी एक और गल, एक मनु ना तकीर भाई ने एक भेजी सी PDF तमहीदुल ईमान, उस तो मैं सारियां पढ़ने आई जी जी मैं ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਸਤਲਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋ ਕਿਤਾਬ। मैं अगर आखदा ते ग्रुप च भेज देना ਐ ਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੜਨਾ ਪਿਆ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਈ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤਮਹੀਦੁਲ ਈਮਾਨ। बिल्कुल ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਪਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੱਖੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ। जिंदाबाद जी जिंदाबाद माशाल्लाह। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਾ ਐਸੀ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زید بھائی کیسے ہیں آپ؟ بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ایک آیت میں نے دیکھی تھی دو سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 10. پتہ نہیں وہ اس ٹاپک پہ آتی ہے یا نہیں, وہ اگر آپ دیکھیں میں ایک اس منٹ کے دیکھ بارے لیتا میں ہوں, ابھی نکال لیتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 8 سے 10. ہاں بالکل آئیں گی, وہ آئیں گی ویسے. وہ یا حاتم اللہ علی قلوبہم, ہاں ہاتھ بالکل ہی ہے یہ آئیں بھی. گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے, اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو, اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو, اور انہیں شعور نہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, بدلہ ان کے جھوٹ کا. یہ آگے جو آیات ہے نا, یہ آگے بھی آیات اس کے سنٹینس میں, اس کے یعنی کہ اسی میں جائیں گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں. سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں. پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو کیا کہیں, تو کہیں کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں, معاذ اللہ, یعنی کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. سنتا ہے وہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں. انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح معاذ اللہ ایمان لائیں. رب تعالیٰ نے ان کا جملہ انہیں کی طرف لٹایا, صحابہ نہیں بے وقوف بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو. ایمان اس طرح لانا ہے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. آئے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو آیت مبارکہ کافی یعنی کہ پورا سمجھ لیں, آگے جو پورا رکوع ہے نا تقریباً یہ اسی طرف چل رہا ہے سارا, انہی کی مذمت میں ہے کہ جو منافقین سارے ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. اچھا یار اب نا مجھے دیں اجازت, تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں ذرا تھوڑا سا کام کر لوں, کھانا وغیرہ لے آؤں, تو پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر. پتہ کیا اپنا فیضان بھائی, جی جی یہ ہیلو جی جی اچھا فیضان بھائی پتہ کیا کریں, یہ جو پوری ہے نا جو یہ ہماری یعنی مجلس لگی ہے, اس پوری کی جو ویڈیو ہوگی نا آپ کو پیچھے ریکارڈ شدہ ہوگی, وہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا پھر مفتی صاحب کو بھیج دینا. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی, السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, کرنے السلام علیکم. اس طرح کریے, دوسری لا لینے یا میں لا لینا وا ਦੁਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈ. جی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ٹھیک ہو گیا. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਸੜੀਏ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? نہیں وہ سارے نا سینڈ کر دیاں گا میں, تو کٹ کر کے نا ویڈیو اس تے اپلوڈ کریاں گے انشاءاللہ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਛੜੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ. ہاں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ایویں کرنا. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماننے والے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی. وہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ وہ نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو ان سے ہماری بات چل رہی ہے. اوکے اوکے جی آپ سنیں گے انشاءاللہ. آپ کیا؟ میں مسلمان ہوں. جی الحمدللہ, اچھی بات ہے. صاحب آپ اہل حدیث ہیں, جو طائفہ منصورہ ہے جو ایک ہی ہے, جو آپ تو کول ہو جائیں, آپ کول ہو جائیں, چلے ٹھیک ہے. لاحت بھائی آپ